ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، کہا جاتا ہے کہ جب اللہ اپنا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت اس کے سامنے بند نہیں باندھ سکتی۔ ایسا ہی کچھ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کہلائی جانے والی امریکی ریاست کے ساتھ بھی ہوا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر امریکہ چاہے تو کسی بھی ملک کو ختم کر سکتا ہے۔ لیکن اس بار اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ امریکہ کے ہوش اڑ گئے۔ یہاں آنے والے برفانی طوفان نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو ہلا کر رکھ دیا، اور یہاں کے بڑے بڑے طاقتور افراد اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مرتا دیکھتے رہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس برفانی طوفان نے کیسے زندگی کو مفلوج بنا دیا اور کس طرح لوگ برف میں جم گئے؟ ان سب سوالوں کے جواب ہم آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے بغیر کچھ وقت ضائع کیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ میں آنے والے برفانی طوفان کو بم سائیکلون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس خاص قسم کے طوفان کے بارے میں ویدر چینل کے ماہر مائیکل بینیٹیز کا کہنا ہے کہ بم سائیکلون کی اصطلاح 1948 میں ایجاد ہوئی تھی۔ ہر ایسے طوفان کو بم سائیکلون کہا جاتا ہے جو کسی علاقے میں ہوا کا دباؤ نہایت تیزی سے گرنے کے سبب پیدا ہو۔ ویسے تو تقریباً تمام طوفان ہوا کے کم دباؤ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب کسی علاقے میں 24 گھنٹے کے اندر اندر ہوا کا دباؤ 24 ملی بار سے زیادہ کم ہو جائے تو اسے بمبوجینیسس کہتے ہیں۔ یہ لفظ دو انگریزی الفاظ بم اور سائیکلوجینیسس یعنی سائیکلون بننے کے عمل کا مجموعہ ہے۔ بمبوجینیسس کے سبب پیدا ہونے والے طوفان کو بم سائیکلون کہا جاتا ہے، اور بم سائیکلون کے دوران زوردار برف باری ہوتی ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں، اور پھر اڑتی پھرتی برف اور حد نگاہ کم ہو جانے کے سبب ایسے حالات میں سفر کرنا ممکن نہیں رہتا۔ بم سائیکلون عام برف باری سے یکسر مختلف ہوتا ہے، کیونکہ اس طوفان کے آتے ہی درجہ حرارت تیزی سے گرتا ہے، جیسا کہ حالیہ طوفان کے دوران کئی مقامات پر چند گھنٹے میں درجہ حرارت میں 11 درجے سیلسیس کمی ہوئی۔ اس حالیہ برفانی طوفان نے شدت اختیار کرتے ہوئے امریکہ اور کینیڈا کے کئی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس نے لگ بھگ 14 کروڑ افراد کی زندگیوں کو متاثر کیا ہے، جبکہ اس طوفان کے نتیجے میں تقریباً 15 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس بار ہونے والے کرسمس کو گزشتہ دہائیوں کا سب سے سرد کرسمس قرار دیا جا رہا ہے۔ ان دونوں ملکوں یعنی امریکہ اور کینیڈا کے ساحلوں سے جڑے اور میکسیکو کی سرحد تک پھیلے اس طوفان کے نتیجے میں اب تک امریکہ میں مختلف حادثات میں سینکڑوں اموات ہوئی ہیں، جبکہ مسیحی تہوار کرسمس کی چھٹیوں، جو کہ سفر کے اعتبار سے سال کا سب سے مصروف حصہ ہوتی ہیں، کے دوران قریباً 20 کروڑ افراد کو خراب موسم سے متعلق متنبع کر کے سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ اس برفانی طوفان کے زور پکڑنے پر کینیڈا اور امریکہ کے بڑے ہوائی اڈوں پر پروازیں تک منسوخ کر دی گئیں۔ یاد رہے کہ امریکہ کی 60% آبادی اس طوفان سے متاثر ہوئی ہے، جبکہ تیز ہواؤں سے کئی پاور لائنز کو نقصان پہنچا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹورانٹو اور دیگر شہروں میں بعض تعلیمی اداروں کو بند رکھا گیا ہے۔ موسم کی پیشگوئی کرنے والے اداروں نے کہا ہے کہ بعض حصوں میں -57 ڈگری سینٹی گریڈ کا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اس لیے ماہرین نے متنبع کیا ہے کہ اس قدر سرد موسم میں باہر نکلنے پر صرف 5 سے 10 منٹ کے اندر اندر فراسٹ بائٹ ہو سکتی ہے، یعنی جسم کی جلد اور ٹشو جم سکتے ہیں، اور اس حالت میں سب سے زیادہ ناک اور ہاتھوں پیروں کی انگلیاں متاثر ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، دراصل فراسٹ بائٹ جسم کا شدید سردی کے خلاف ایک قدرتی رد عمل ہے، جس کے شکار افراد میں جسم کے سب سے آخری حصوں تک خون کی روانی انتہائی کم ہو جاتی ہے۔ اس کی علامات میں ٹھنڈ سے سوجن اور درد شامل ہے، جبکہ انتہائی درجے کے کیسز میں ٹشو ضائع ہو جاتے ہیں اور سرجری کی مدد سے انہیں جسم سے ہٹانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی فراسٹ بائٹ سے متاثر ہوتا ہے تو اسے فوراً گرم ماحول میں لے جا کر طبی ماہرین سے رجوع کرنا چاہیے۔ نیو یارک کے شہر بفلو، جہاں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں، کہ ایک عہدیدار مارک بولنکارز نے کہا ہے کہ ایسا طوفان زندگی میں ایک ہی بار دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس سے افسوسناک بات یہ ہے کہ طوفان سے ہونے والی تباہی تاحال تھمی نہیں ہے۔ انہوں نے طبی حکام کے حوالے سے بتایا کہ اکثر لوگ دل کے عارضوں سے ہلاک ہوئے جب وہ برف ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ بعض افراد اپنی گاڑیوں میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ اس طوفان سے تقریباً 25 کروڑ افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ کینیڈا کے مشرقی صوبے کیوبیک سے لے کر امریکہ کی جنوبی ریاست ٹیکساس تک تقریباً 3200 کلومیٹر کے رقبے میں کم از کم 17 لاکھ افراد بجلی کے بنا رہنے پر مجبور ہیں۔ ناظرین گرامی، اس شدید طوفان کے دوران ایک پاکستانی ڈرائیور کا ایسا واقعہ بھی سامنے آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔
इस पाकिस्तानी ड्राइवर को कनाडा में मौजूद एक ट्रक को अपनी रिहायशगाह पर लेकर जाना था, जो कि घर से 400 किलोमीटर दूर था। इसी 400 किलोमीटर के सफर के दौरान बर्फानी तूफान ने उसे अपनी लपेट में लिया हुआ था। अब मसला यह था कि ड्राइवर के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे। या तो वो यहाँ ट्रक स्टॉप पर रोककर सुबह का इंतजार करे और दिन के उजाले में चल दे। दूसरा रास्ता यह था कि रात के अंधेरे में या किसी दूसरी गाड़ी के पीछे लगकर उस गाड़ी के सहारे मंजिल तक पहुंचे, या फिर खुद हिम्मत करके किसी दूसरे को पीछे लगाकर रास्ता निकाले। इस ड्राइवर ने रात वाला ऑप्शन ही मुंतखब किया और फिर चल दिया। रात के अंधेरे में चूंकि मुश्किलात में इजाफा हो जाता है, लेकिन पाकिस्तानी ड्राइवर का ख्याल था कि वो दिखाए कि एक ड्राइवर के लिए बर्फानी तूफान कैसा होता है। सुनसान सड़क पर सिवाय बर्फ ही बर्फ के और कुछ नहीं था। सड़क पर बर्फ, शीशे पर बर्फ, यहां तक कि फिजा में भी बर्फ। मसला यह था कि अगर वो ध्यान से अपना ट्रक लेकर जा भी रहा होता तो सामने वाले ड्राइवर की किस्मत खराब हो सकती थी और वो उसके ट्रक में लग सकता था। लेकिन किसी न किसी तरह ये ड्राइवर उस मंजिल के आखिरी हिस्से में दाखिल हो ही गया। लेकिन ये ड्राइवर उस वक्त मुश्किल का शिकार हुआ जब उसके आगे कोई गाड़ी नहीं थी जिसके पीछे चलकर ये अपनी मंजिल तक पहुंच सकता। यही वजह थी कि वो खुद आगे था और पीछे उसकी लाल बत्ती के सहारे दीगर ड्राइवर्स उसका सहारा ले रहे थे। बहरहाल उस ड्राइवर ने बर्फानी तूफान को पार किया और मंजिल मकसूद तक पहुंच गया। लेकिन एक अहम पैगाम दे गया कि मंजिल तक पहुंचना है तो एक रास्ता तो यह है कि किसी के सहारे पहुंच जाओ, जबकि दूसरा रास्ता यह है कि दूसरों के लिए खुद रोल मॉडल बनकर आगे आ जाओ ताकि लोग आपको फॉलो करें। प्यारे साथियों, ये तो उन जगहों के हालात हैं जहां साल में सिर्फ 1-2 बार तूफान आता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां हर वक्त ऐसे हालात रहते हैं। जी हाँ, ये शहर साइबेरिया के बिल्कुल वस्त में वाक़े ओमायाकोन है। यहाँ गाड़ियों को गर्म गैराज के अंदर खड़ा करना लाजमी है। अगर कोई गाड़ी खुले आसमान तले बंद कर दी जाए तो उसका दोबारा स्टार्ट होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर गाड़ी बाहर खड़ी करना जरूरी हो तो लोग उसका इंजन बंद करने से गुरेज करते हैं, क्योंकि अगर गाड़ी को बंद करके खड़ा किया जाए तो उसका इंजन मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। यही वजह है कि अक्सर इस शहर का दूसरे शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ते रहता है। इस शहर की कुल आबादी 900 अफराद पर मुश्तमिल है। ये उन 2 साइबेरियन शहरों में से एक है जो पूरा साल मुंजमद रहते हैं और सर्दियों में यहाँ के 900 रिहायशियों को औसतन -61 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत का सामना रहता है, जबकि इस शहर में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत -71 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। यह शहर पूरा साल बर्फ से ढका रहता है और हर 3 में से 1 दिन यहाँ के रिहायशियों को बर्फ के तूफान का सामना रहता है। मगर इससे हटकर इस शहर में काफी गहमा गहमी है। कैफे, आर्ट गैलरियां, एक बड़ा सिनेमा हॉल और दीगर जदीद सहूलियात, जिसकी वजह से अच्छी आमदनी होती है। यहाँ पर घरों में पाइप नहीं लगाए जाते क्योंकि पानी जमने से इनके फटने का डर होता है। साल भर बर्फ की चादर ओढ़े इस गांव के मकीनों की खुराक कुत्बी हरन और घोड़े का गोश्त है, जबकि मशरूब के तौर पर घोड़े के दूध का इस्तेमाल आम है। यही वजह है कि ये लोग ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार नहीं होते। घरों में कोयला और लकड़ी को जलाकर तवानाई और रोशनी हासिल की जाती है और गांव के पावर हाउस में लकड़ी या कोयले की कमी पेश आए तो गांव 5 घंटे के लिए तारीकी में डूब जाता है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।